السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل۔ مال غنیمت میں چوری گناہ عظیم ہے، کسی نبی سے ایسے گناہ کا احتمال نہیں۔ آیت ما کان لنبی ان یغل ایک خاص واقعے کے متعلق آئی ہے۔ اس کے ضمن میں غلول یعنی مال غنیمت کی چوری کا مسئلہ بھی آ گیا۔ واقعہ حسب روایت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بعید بات نہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا اختیار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے، اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا نہایت بیہودہ جسارت ہے، کیونکہ انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی۔ اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی۔ اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آوے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے۔ کسی وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کرا کر بری ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ میں ایک شخص نے اونٹ کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود رحمت للعالمین ہونے اور امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہوگے۔ اسی لیے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوگا۔ صحیحین میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا۔ وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ بچائے، یہ میدان حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔ اموال اوقاف اور سرکاری خزانہ میں چوری بحکم غلول ہے۔ یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقاف کے اموال کا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائے۔ اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانے بیت المال کا حکم ہے، کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے، جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، نگرانی کرنے والے بے پرواہی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی، نعوذ باللہ منہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ آیت لقد من اللہ علی المؤمنین الآیہ، اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، جس کی تفسیر و تشریح تفصیل کے ساتھ معارف القرآن جلد اول صفحہ 272 میں آ چکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ یہاں آیت میں ایک لفظ زائد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر حق تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور پورے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے۔ اس جگہ اس کو صرف مومنین کے لیے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کو ہدی للمتقین فرمانا کہ قرآن کا سارے عالم کے لیے ہدایت ہونا دوسری آیات سے ثابت ہے، مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ دونوں جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود سارے عالم اور ہر مومن و کافر کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے، اسی طرح قرآن کریم سارے عالم انسانیت کے لیے صحیفہ ہدایت ہے، مگر چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے حاصل کیا، اس لیے کسی جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔ دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے یا پورے عالم کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہونے کی تشریح و توضیح ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اگر آج کل کا انسان روحانیت فراموش اور مادیت کا پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں تھا۔ عقل سے کام لینے والا ہر انسان اس احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں سے ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ اس کو احسان و انعام صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کے پیٹ اور ان نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کرے۔ اس کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے، اس کی خوبی اور خرابی سے وہ یکسر غافل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس تشریح کی ضرورت ہوئی کہ انسان کو پہلے تو یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف چند ہڈیوں اور گوشت پوشت کا مجموعہ نہیں، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے۔ جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، اس کے حقوق انسانیت قائم ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف و کمزور لب دم کیوں نہ ہو۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائیداد اور اموال پر قبضہ کر سکے یا اس کے حقوق طلب کر سکے، لیکن جس وقت یہ روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی تو خواہ وہ کتنا ہی قوی اور پہلوان ہو اور اس کے اعضاء سب اپنی اصلی ہیبت میں ہوں، وہ انسان نہیں رہا، اس کا کوئی حق خود اپنی جائیداد و اموال میں باقی نہیں رہا۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں اس لیے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں، تاکہ اس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوں۔ وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے، وہ خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان مہیا کرے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمرہ انبیاء میں امامت و سیادت کا منصب حاصل ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء علیہم السلام سے بہت ممتاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا اور انسانوں کا ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوف سے آگے ہے، اور زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے۔ ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اور ان کے روایت دینے کے طریقے چھوڑے ہیں، اس پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے پایا ہے۔ یہ تعلیمات سارے عالم کے لیے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود پورے عالم انسان کے لیے احسان عظیم ہے، گو اس سے پورا نفع مومنین نے ہی اٹھایا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔